آئیے ہم سبھی اپنے سر جھکائیں گے اور آج کے کلام کے لیے ہم اپنے آپ کو خدا کے روح کے تابع کریں تاکہ جو کچھ بھی آج ہم سنیں اور سیکھیں یسوع مسیح کے نام میں وہ ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ ہاللیلویا۔ آئیے اپنے ہاتھوں کو اونچا کیجئے، اپنے لیے، اپنے گھرانوں کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے اور اپنی زندگی کے ساتھ جڑی ہر چیز کے لیے آج خدا کے کلام کی قدرت کو کلیم کیجئے تاکہ یسوع مسیح کے نام میں آج کے کلام کی قدرت جاری ہو اور ہماری زندگی کا وہ ہر حصہ سے مرگے اور گواہیوں سے وہ بھرپور ہو، شرمندگیوں سے آزاد کیے جائے۔ ہم یسوع مسیح کے قادر اور جلالی نام میں ہم پاک روح کی قدرت کو ویلکم کرتے گئے اور وہ آج کے کلام کی قدرت کو ہماری زندگی میں جاری کرے۔ In the mighty name of Jesus Christ. ہاللیلویا۔ خداوند حاضر جماعت کو برکت دے۔ آج جو کچھ خداوند تیرے روح کے وسیلے سے ہماری زندگیوں میں بویا جائے وہ 100 کا 100 گنا پھل پیدا کرے۔ یسوع کے نام میں سب بولیے آمین۔ ہاللیلویا۔ تھینک یو جیسس۔ آپ سبھی آج کے کلام کے لیے تیار ہیں؟ بولیے آمین۔ آئیے میرے ساتھ کھڑے کھڑے کلام خدا کی تلاوت کیجئے اور میرے ساتھ پڑھیے متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب، اس کی 40 اور اس کی 41 دو آیات کو پڑھیں گے۔ متی کی انجیل اس کا 5واں باب، اس کی 40 اور پھر اس کی 41 دو آیات کو۔ اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو چوگا بھی اسے لے لینے دے، اور جو کوئی تجھے ایک کوس بگاڑ میں لے جائے اس کے ساتھ تو دو کوس چلا جا۔ آمین۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت رکھے، سب بولیے آمین۔ بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے اور آج کے کلام کے لیے بالکل آپ بےتاب اور بھوکے رہیے تاکہ جو کچھ بھی یسوع مسیح کے نام سے ہم وہ سنیں وہ ہماری زندگی کو سیر و آسودہ کرے۔ کئی بار یاد رکھیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ مسیحی تعلیم کو ماننا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے، یہ ہمارے بس سے اوپر ہے۔ کئی بار لوگ ایسا سوچتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ مسیحی تعلیم صرف دوسروں کو فائدہ دینے کا نام ہے۔ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرو اور اپنے سے دوسرے کو بہتر جانو، ہے نا۔ پھر اس حصے میں بھی ہم نے یہی پڑھا ہے اگر کوئی ایک کرتا مانگے تو اسے چوگا بھی دے دو۔ اور لوگ سوچتے ہیں کہ مسیحی تعلیم کا اصل جو مقصد ہے وہ دوسروں کو فائدہ دینا ہے۔ اور میں آپ کو یہاں بائبل کی یہ سچائی بتانا چاہتا ہوں کہ جب ہم فائدہ بوتے ہیں تو اصل میں ہم فائدہ کاٹتے ہیں، ہم ہیلپ بوتے ہیں تو ہیلپ کاٹتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کے لیے درد بوتے ہیں تو درد اپنے لیے بھی کاٹتے ہیں۔ دوسروں کے لیے ہم جو بوتے ہیں بائبل یہ اصول سکھاتی ہے کہ وہ ہم اپنے لیے اور اپنے مستقبل کے لیے وہ چیزیں کاٹتے ہیں۔ اب یہاں پر جو ورس پڑھی گئی ہے، آج کا ہمارا ٹاپک ہے بی سیلف لیس، کہ بے غرض رہ اور کسی غرض میں نہ چل بلکہ تو ان چیزوں سے بالا تر جیے۔ بائبل کی سچائی کیا ہے؟ اور اگر کوئی تجھ پر نالش کر کے تیرا کرتا لینا چاہے تو اسے کیا کر؟ اپنا چوگا بھی دے دے، اپنا چوگا۔ اب یہاں پر سنیے، نالش سے مراد ہے اگر کوئی تجھ سے درخواست کرے، کوئی فریاد کرے۔ کہا اگر کوئی تجھ سے فریاد کرے کہ مجھے تیرا چوگا چاہیے تو کیا کر؟ اسے اپنا کرتا بھی اسے دے دے۔ اگر کوئی تجھ سے کرتا مانگے اسے اپنا چوگا بھی دے دے۔ اور آگے لکھا ہے اگر کوئی تجھ سے بیگار میں کہے میرے ساتھ ایک کوس چل تو اس کے ساتھ بائبل کہتی ہے 2 کوس چلا جا، اس کے ساتھ 2 کوس چلا جا۔ ٹھیک ہے شانی بھائی، اسی کو ہینڈل کریں۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پر بائبل مقدس کی ان 2 ورسز سے یاد رکھیے ہم 3 عظیم سچائیوں کو سیکھنے والے ہیں۔ یہ 2 بائبل کی آیات جو ہیں ہمیں عظیم سچائیاں یہ سکھاتی ہیں، اور یہاں پر ان 40 اور 41 ورس میں
یسوع مسیح کی تعلیم میں 3 اہم باتوں پر یاد رکھیے روشنی ڈالی گئی ہے، اور 3 اہم باتوں کا یہ 2 ورسز سبق سکھاتی ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ پہلا سبق یہ سکھایا جاتا ہے کہ مسیحی لوگوں میں عالمگیر محبت ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ عالمگیر محبت ہونی چاہیے۔ یہ برادرانہ الفت کا درس دیتی ہے۔ جب بائبل یہ کہتی تجھ سے کوئی کرتا مانگے تو اسے اپنا چوغا بھی دے دے، تو میں نے کہا پہلا سبق اس ورس میں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ تمہارے اندر برادرانہ الفت ہو، کہا کہ تمہارے اندر عالمگیر پریم ہونا چاہیے۔ بولو آمین۔ اور دوسرا سبق یہ کہا گیا، میں نے کہا 3 اہم باتوں کا یہ 2 آیات سبق سکھاتی ہے۔ دوسرا لیسن یہ ہے کہ ہمارا مسیحی مزاج مہربانی سے اور شفقت سے بھرا ہونا چاہیے۔ ہم اتنے شفیق ہوں، اتنے مہربان ہوں کہ جو کوئی ہم سے مانگے ہمیں وہ چیزیں دینے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ نہ ہو، ہم ان چیزوں کو دینے سے دریغ نہ کریں۔ یہ بائبل کی یہ صفات ہیں جو ایک مسیحی کے اندر ہونا ضرور ہے۔ اسے نمبر 1 کیا ہونا چاہیے؟ پریم کی اسپرٹ میں، محبت کی اسپرٹ میں ہونا چاہیے۔ اور دوسرا بائبل کہتی ہے اسے شفقت کی اسپرٹ میں، اسے اتنا دیالو اور اتنا مرسیفل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی اسے ایک چیز مانگے تو اسے وہ دوسری دینے کو بھی تیار ہو۔ سب بولو آمین۔ اب یہاں پر جب ہم کہتے ہیں کہ پہلا سبق بائبل یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی تجھ سے مانگا تو دوسری بھی دیتی، اور میں نے کہا یہ ورس ہمیں پہلی چیز مسیحی محبت کا سبق دیتی ہے، درس دیتی ہے۔ اب سنو مسیحی محبت کا خدا نے لیول کیا سیٹ کیا ہے، اس لیول پہ ذرا دھیان کیجئے گا۔ جو لیول سیٹ کیا گیا، اگر کوئی تجھ سے کرتا مانگے اسے چوغا بھی دے دے، تو یہ مسیحی محبت کا مسیحی تعلیم لیول سیٹ کرتی ہے۔ اب یاد رکھو، کرتا ہم صبح پہنتے گئے، چوغا ہم رات کو پہنتے گئے، ہے نا؟ چوغا رات کو سونے کے ٹائم پہنا جاتا ہے اور کرتا صبح کے ٹائم پہنا جاتا ہے۔ اور بائبل یہ سچائی اور یہ درس دینا چاہتی ہے اگر کوئی تجھ سے ایک ٹائم کا مانگے تو ایک ہی ٹائم کا نہیں بلکہ اسے 2 ٹائم کا دے۔ اس کی ہیلپ کر، کھانا ہو سکتا ہے، اس کے لیے کپڑا ہو سکتا ہے، اس کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ کہا اگر کوئی تجھ سے کرتا مانگے مطلب ایک ٹائم کا مانگے، تو چوگا مطلب اسے 2 ٹائم کا دے۔ سب بولو آمین، ہاللیلویا۔ اب یہاں پر جب بائبل یہ کہتی ہے اگر کوئی تجھ سے، میں نیچے کر لیتا ہوں، اس کو چھوڑ دے، سیٹنگ بہت اچھی ہے، میں اس کو تھوڑا نیچے کر لیتا ہوں۔ یہاں پر جو دوسری چیز ہے مسیحی محبت کا جو لیول سیٹ کیا گیا، اگر کوئی ہمیں 1 کوس مطلب 1 کلومیٹر چلنے کے لیے کہے، ہم اس کے لیے 2 کلومیٹر چلنے کے لیے تیار ہو۔ مراد یہ ہے اگر کوئی ہم سے کہے کہ میرا یہ سامان اٹھانے میں ہیلپ کرو، پر تجھے دینے کو میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پر اگر یہ کرنا چاہتے ہو تو میری مدد کے لیے کرو۔ اور بائبل کیا کہتی ہے، اس کام کو کرنے کے لیے اگر وہ درکار ہے اس بات کے لیے کہ 1 کوس چلا جائے تو تو اس کے ساتھ 2 کوس چلنے کو تیار ہو۔ سب بولو آمین۔ سو خداوند نے یہ سکھایا کہ ان تمام باتوں میں ہم سیلف لیس ہوں، ہم بے غرض ہو کر کسی کے ساتھ چلے۔ اگر ہم پیار بھی کرتے گئے غرض میں، اگر ہم کسی کا چاہ بھی کرتے ہیں تو غرض میں، تو یہ وہ محبت نہیں ہے۔ کسی نے کہا دوست کا مطلب کیا ہے، تو جواب آیا وہ دوست نہیں ہوتا جس میں مطلب ہوتا ہے نا؟ وہ دوست ہی نہیں ہوتا۔ تو اگر پریم یا محبت یا اگر کسی کی خدمت وہ کنڈیشنز پر ہے، وہ شرائط پر مبنی ہے، تو اس کا مطلب ہے اس میں غرض چھپی ہے۔ جبکہ بائبل کی سچائی یہ ہے ہمیں مسیحی جیون میں ان چیزوں سے بالا تر ہو کر جینا ہے، سیلف لیس ہو کر، بے غرض ہو کر، بغیر لالچ کے، بغیر ہم کسی غرض کے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو۔ اور یاد رکھیے
یہ ہمیں سوچنا نہیں چاہیے کہ اس نے میرے ساتھ کون سا بھلا کیا جو میں اس کے ساتھ کروں، اس نے کون سا میرے ساتھ کبھی وہ دکھ بانٹا جو میں اس کا دکھ بانٹوں۔ بائبل تو یہ کہتی ہے ان کو چھوڑ کر ہم ان کو فالو نہیں کر رہے، ہم جیسس کرائسٹ کو فالو کر رہے ہیں۔ تو جیسس کرائسٹ اگر ہم اسے فالو کر رہے ہیں تو یاد رکھو ہمیں وہی سننا ہے، ہمیں وہی لوگوں کے اندر کرنا ہے جو جیسس نے کہا ہے۔ بولو آمین۔ کیونکہ لوگ ہمارا پیمانہ نہیں ہے، ہمارا پیمانہ بائبل کی سچائی ہے۔ تو بائبل کی سچائی یہ کہتی ہے اگر کوئی کرتا مانگے اسے چوغا بھی دے دے، اگر کوئی ایک کوس کہتا میرے ساتھ چل تو 2 کوس تو چلنے کو تیار ہو۔ سب بولو آمین۔ کئی بار یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ معیار ہماری حد سے بہت اوپر کا ہے اور یہ تعلیم ہماری سوچ، ہماری توقع یا ہماری پہنچ سے یہ باہر ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہمارا مسیحی جیون اس معیار سے نیچے بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر اس معیار سے نیچے ہوگا ہم خدا کی برکتوں کو انجوائے نہیں کر پائیں گے، ہم اس کے گریس کو انجوائے نہیں کر پائیں گے اور حقیقت میں ہم اس کے بیٹے کہلا نہیں پائیں گے، کیونکہ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہ ہوں گی۔ سو بولیے آمین۔ مسیح خداوند نے ان حقائق کو 2 دلیلوں سے ثابت کیا ہے، اور وہ حقائق یا وہ حق کی بات کیا ہے کہ تمہاری لائف اس نے کہا بے غرض ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ جس زمانے میں ہم رہتے ہیں، میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے اتنا یہ سیلفش زمانہ، اتنے سیلفش لوگ ہیں، سب کچھ تو وہ بزنس سمجھ کر کرنا چاہتے ہیں، دعا، چرچ، دوستی یاری، ہر چیز کو تو وہ میں نے کہا وہ خود غرضی میں اپناتے گئے۔ پر مسیحی جیون جو ہے میں نے کہا وہ ان چیزوں سے بالا تر یا ان چیزوں سے اوپر ہو کے جینے کا نام ہے۔ جن 2 چیزوں کو آج ہم سیکھ رہے ہیں، ایک ہے برادرانہ الفت اور دوسری میں نے کہا بائبل مقدس یہ کہتی ہے تمہارا شفیق مزاج یا تمہاری مہربان طبیعت۔ تو بائبل اس کے لیے یہ 2 چیزیں اس لیے بتاتی ہے کیونکہ یہ دونوں خدا کی صفات ہیں۔ یہ دونوں کیا ہے بولیے؟ یہ خدا کی صفات ہیں۔ نمبر 1، خدا محبت کرنے والا ہے۔ ہمیں یوحنا کا خط اس کا 4 باب اور اس کی 16ویں ورس میں ذکر ملتا ہے کہ خدا محبت ہے، اور یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں ورس میں دلیل ملتی ہے کہ خدا نے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ جب یوحنا کا خط یہ کہتا ہے کہ خدا محبت ہے تو ہمیں وہ محبت کرتے یوحنا کی انجیل 3 باب کی 16ویں ورس میں دکھتا ہے۔ اپنا اکلوتا بیٹا اس نے ہمارے لیے بو دیا۔ سب بولو آمین۔ اور دوسری اس کی صفت یہ ہے کہ خدا مہربان ہے۔ ایکسوڈس مطلب خروج اس کا 34واں باب اس کی 6 ورس میں لکھا ہے، خداوند اس کے آگے یہ پکارتا ہوا گزرا، خداوند خدائے رحیم مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں اور وفا میں بولیے غنی ہے۔ سب بولو آمین۔ پڑھا گیا کہ خدا رحیم، اس کا مطلب ہے رحیم کا کہ وہ رحم کرنے والا ہے، وہ مہربان خدا ہے۔ بائبل کے اندر میں نے کہا جب ہم یہ متی کی انجیل میں 5 کی 40 اور 41 ورس کو پڑھتے گئے تو 2 ایسی باتیں وہ سکھاتی ہیں ورسز جو اصل میں خدا کی زندگی کا حصہ ہیں، اور یہ صفات یاد رکھو اس کے ساتھ جس قدر وہ ازلی ہے اس کے ساتھ یہ صفات بھی اس کی ازلی گئے۔ آمین۔ اب یہاں پر یہ یاد رکھیے کہ جس روح اور جس مزاج کی ہم بات کر رکھے گئے اور جن صفات کی ہم بات کر رکھے گئے، اسی مزاج، اسی روح اور انہی صفات کو وہ اپنے بیٹوں میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اگر میں پریم نہیں کرنے والا، اگر میں لوگوں کے ساتھ مہربانی سے پیش نہیں آتا تو بائبل کی سچائی یہ ہے کہ ہم اس لیول پہ ہے نہیں جو خدا نے میرے آپ کے لیے ہم سب کے لیے سیٹ کر کے رکھا ہے۔ اس لیے اگر ہم اپنے آپ کو مسیحی تعلیم پر کھینچ کر لانا چاہتے ہیں، جکڑ کر لانا چاہتے ہیں، تو یہ یاد رکھیے یہ بائی فورس ہے۔
آپ کو زبردستی یہ کھیت کرنا پڑتا ہے, ایزیلی آپ نہیں کر پائیں گے, آپ کو بائی فورس کرنا پڑتا ہے. مسیحی تعلیم چونکہ ہماری ہیومن لائف کے خلاف ہے, ہمارا جسم اس کے خلاف ہے, پر اگر ہم روح میں چلنے والے ہیں تو ہم آسانی سے جسم کو پکڑ کے جکڑ کے بائی فورس ان چیزوں پر اسے لاگو کرنے کے لیے اسے مجبور کر سکتے ہیں. سب بولو آمین. مسیحی زندگی انہی باتوں کا نام ہے, یاد رکھیے. اور میں نے کہا کہ مسیحی تعلیم کے اندر اگر کرسچینٹی نقیق ہے, اگر چرچ کے لوگ نقیق ہیں, تو کس طرح وہ اپنے خدا کو زندہ ہونا, مہربان ہونا اور محبت کرنے والا ہونا کس طرح سے وہ دکھا پائیں گے. خداوند نے چرچ کو اس لیے تو دنیا میں رکھا ہے تاکہ اگر لوگ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ چرچ میں دیکھیں, وہ چرچ کے لوگوں میں دیکھیں. سب بولو آمین, ہاللویا. پر میں آج آپ کو بتاؤں, افسوس کی بات یہ ہے کہ جو تصویر بائبل ہمیں دکھاتی ہے, آج کی کرسچن کی تصویر اس بائبل کی تصویر کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتی, کیونکہ وہ سیلف لیس میں چلنا سکھاتی ہے اور ہم خود غرضی سے بھرے پڑے گئے. میں نے کہا سیلفش اتنے ہو چکے ہیں کہ ہماری یہ تصویر بائبل کی تصویر سے بالکل میچ نہیں کرتی. یاد رکھیے گا کہ اگر اس روح اور مزاج اور ان صفات کا مقصد ہمارے لیے یہ ہو کہ ہمیں خدا کے جیسے بننا ہے, تو ہمیں ان صفات اور میں نے کہا اس مزاج کو اپنانے میں بالکل بھی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ یہ بائبل کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ خدا کی ریکوائرمنٹ ہے. وہ توقع کرتا ہے کہ اس کے بچے ایسے ہوں. ہاللویا, بولو آمین. سو کلام یہ سکھاتا ہے کہ ایک کرسچن کا معیار جو ہے وہ اس کی زندگی سے تب دکھ پائے گا جب وہ بائبل کی سچائی پر ہوگا. بائبل کی سچائی کا معیار اس کے کردار میں نے کہا اس کے مزاج میں, اس کی عادتوں میں یہ دکھے گا اگر وہ سچے طور پر بائبل کا فالوور ہے تو. سو یہاں پر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ وہ پرچار نہیں رہتا. یاد رکھیے, الفاظ کی پاور نہیں رہتی جب تک ان کے بیچ میں شفقت اور مہربانی اور محبت نہ ہو. کیونکہ اگر پرچار صرف پرچار ہی کرنا ہوتا تو وہ تو یہودی بھی کر رہے تھے, تو جیسس کے آنے کا یا رسولوں کے آنے کا کیا فائدہ, کیونکہ پرچار تو یہودی بھی کر رہے تھے. لیکن آپ پڑھ لو متی 23:23 میں یسوع مسیح نے تقریباً 8 کے 9 بار یہودیوں پر افسوس کیا اور انہیں ریاکار کہا اور یہ کہا تم اپنے پرچار کے جیسے نہیں ہو. اس کا مطلب ہے پرچار صحیح تھا پر وہ شفیق اور میں نے کہا وہ محبت کرنے والے نہیں تھے, اور ان کا پرچار اثر کھو رہا تھا, ان کا پرچار پاور کھو رہا تھا صرف یہ نہ کرنے کی وجہ سے کہ وہ محبت میں نہیں چل رہے اور وہ شفقت میں نہیں چل رہے. اور میں یہاں پر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری زندگی میں اگر اسپرچل لائف میں الفاظ پاور رکھتے گئے لیکن ان کی پاور کو ہم تب کھو دیتے گئے جب ہم محبت نہیں کرتے, جب ہم دوسروں کے ساتھ مہربانی سے پیش نہیں آتے. اگر ہم سچائی پر بھی ہوں گے پر وہ سچائی چھڑا نہیں پائے گی, وہ سچائی ہماری گواہیوں کو کھڑا نہیں کر پائے گی, وہ سچائی ہمارے جیون کو افیکٹو نہیں بنا پائے گی, اس لیے کہ ہم محبت میں نہیں ہیں. کیونکہ بائبل کی جو صفات یا خدا کی جو صفات بائبل ہم پر لے کر آتی ہے, ہم تک پہنچاتی ہے, ہم ان میں نہیں ہیں. آئیے خدا کی ہم بے غرضی کی لائف کو دیکھیں ذرا, میرے ساتھ پڑھیے گا متی کی انجیل 5واں باب اس کی 45 سے 47 ورس تک پڑھیں گے. خدا کی سیلف لیسنس کو دیکھیے ذرا, متی کی انجیل 5واں باب اس کی 45 سے 47 ورس تک یہ لکھا ہے, تاکہ تم اپنے باپ کی جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو, اور کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر می برساتا ہے. 46 ورس کہتی ہے, کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو گے تو تمہارے لیے کیا اجر ہے, کیا مسئول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے. 47 ورس کیا کہتی ہے, اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا
ज्यादा करते हो। गैर कौमों के लोग भी ऐसे ही करते हैं। ऊपर की आयत में जब हम 45 वर्ष को पढ़ते हैं तो खुदा की बेगर्जी को देखिए। जो लोग सांपों को मान रहे हैं, जो लोग सूरज को मान रहे हैं, जो लोग दरियाओं को मानते हैं, कीड़े मकोड़ों को अपना खुदा मानते हैं, खुदा उनको भी मी दे रहा है, खुदा उनको भी बारिश दे रहा है, उनको भी अनाज दे रहा है कि नहीं दे रहा? और बाइबल कहती है अगर तुम मुझे देखो तो मैं तो ऐसा कर रहा हूं कि मैं इतना सेल्फलेस हूं कि मैं रास्तबाजों को भी देता हूं और नारास्तों को भी देता हूं। लेकिन जब तुम्हारी जिंदगी को देखता हूं तो तुम ऐसे हो कि सिर्फ अपनों को सलाम करते हो और अपने भलाई करने वालों के साथ भलाई करते हो और उन्हीं की खिदमत करते हो जो तुम्हारी खिदमत करते गए, उन्हीं को स्माइल देते हो जो तुम्हें स्माइल देते गए। और मैं ये कह रहा हूं कि ये एक शिकवा है, ये एक शिकायत है जो जीसस को आज की कलीसियाओं से है। क्योंकि हमारा, मैंने कहा, आज का जो हमारा जो रवैया है, हमारा जो तरीका कार है, हमारा जो चाल चलन है, वो 46 और 47 वर्ष के मुताबिक है। क्योंकि हम उन्हीं से मोहब्बत करते हैं जो हमसे मोहब्बत करते हैं। और मैंने कहा यीशु मसीह ने जो ऊपर कहा, जो हमने मत्ती की इंजील 5 बाब की 40 और 41 वर्ष को पढ़ा है, कहा जो तुमसे कुर्ता मांगी उसे अपना चोगा भी दे दो। तो तुम ऐसे बेगर्ज रहो अगर मसीह में हो तो। और मैंने कहा कई बार लोगों को लगता है कि मसीही जिंदगी या मसीही तालीम सिर्फ दूसरों को फायदा देने में है। अगर मैं दूसरों को फायदा नहीं दे सकता तो खुदा भी तो मेरे लिए दूसरा है, तो वो अगर मैं दूंगा दूसरे को तो वो भी मुझे दूसरा समझ कर देगा। क्योंकि ये ऐसा है कि जो सप्लाई मैं आगे कर रहा हूं वही सप्लाई वो मुझे देगा, जो फायदा मैं बो रहा हूं वही फायदा वो मुझे बोएगा। क्योंकि लिखा है जिस पैमाने से तुम नापोगे उसी से तुम्हें नापा जाएगा। मैं भलाई नहीं कर रहा, मैं सलाम उसी को कर रहा हूं जो मुझे करता है, मैं ग्रीटिंग उसी को कर रहा हूं, मैंने कहा मैं मोहब्बत उसी को करता हूं। अब क्या होगा, मेरे लिए भी तो वही पैमाना होगा कि नहीं होगा? ये बाइबल की सच्चाई है। सो बाइबल के अंदर मैंने कहा हमें यह सिखाया जाता है कि मसीही जिंदगी के अंदर बेगर्ज होकर चलिए और फायदा नफा मत सोच कर चलिए। क्योंकि जब आप हम इन चीजों में चलते हैं तो हम उन्हीं लोगों के जैसे हैं जो खिदमत को भी कारोबार समझते हैं। जबकि मैं आपको कई बार कह चुका हूं ये खिदमत जो है ये बिजनेस की जगह नहीं है, ये खिदमत की जगह है। आप खिदमत के लिए आते हो, बोने के लिए आते हो और इसका अजर हेवन जारी करता है, ना कि लोग जारी करते हैं। सब बोलो हालेलुया, आमीन। यहां पर सुनिएगा कि अच्छा इखलाक, मेहरबान शख्सियत और दूसरों से मोहब्बत और उनकी जरूरतों का एहसास, ये सब खूबियां फर्जंदाने खुदा के किरदार की अजीम सच्चाइयां और अजीम सबूत है कि अगर मैं फर्जंदाने खुदा हूं और मेरे किरदार में मेहरबान शख्सियत नहीं और मैं दूसरों की जरूरतों का ख्याल नहीं करता और मैं उन खूबियों में नकी हो जिन खूबियों में खुदा है, तो याद रखो हम असल में कॉल और अपने फेल में नफी कर रखे हैं। ऐसा है कि नहीं? बोलिए आमीन। बाइबल जबकि ये कहती है कि अमली मसीही जो जिंदगी है या अमली मसीहत की जो कामलियत है वो इस बात पर है कि हम पाकीज़गी और नजात के छोटे बड़े सब फराइज को पूरा करने वाले बने। हमारे लिए ये ना हो कि बड़ी बड़ी बातों को मानना है और छोटी छोटी को छोड़ देना है। ये तो यीशु मसीह ने भी कहा था कि तुम छोटी छोटी यहूदी लोगों मानते हो पर बड़ी बड़ी छोड़ देते हो, चाहिए कि वो भी मानो और इनको भी ना छोड़ो। और मैं आपको कह रहा हूं कि अमली मसीहत जो कामलियत तक हमें लेके जाए वो इसी पर डिपेंड करती है कि हम छोटे बड़े सब फराइज को अंजाम दें। सब बोलो हालेलुया। अब कौन नहीं जानता कि नस्ल इंसानियत की उनके अंदर ज्यादातर जो मसाइल हैं वो झगड़े, वो नाइतफाकी, बेरहमी और खुद गर्जी से पैदा होते हैं। अगर ये सोचकर चला जाए कि बहन मुझे फायदा दे ना दे पर मैं इसको दूंगी, मैं इसको दूंगा, और अगर कोई मेरे साथ झगड़ा रगड़ा करता पर मेरा ये
ارادہ ہے کہ میں اس کے ساتھ پریم ہی کروں گا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آگ زیادہ دیر تک جل نہیں پائے گی، کیونکہ اس آگ پر جو انہوں نے لگائی ہے، اگر میں لڑوں تو تیل اس پر تبھی ڈلے گا، لیکن اگر میں نہیں لڑ رہا اور میں محبت میں چل رہا ہوں، اور میں نے کہا میں شفقت میں چل رہا ہوں، اور میں یہ سوچ کے چل رہا ہوں جو اس نے کیا وہ میں نہیں کروں گا، تو میں نے کہا وہ آگ جو کسی دوسرے کی وجہ سے لگی ہے، میرا اس کے اوپر کرنا پانی ڈال دے گا، اس کو ٹھنڈا کر دے گا۔ بولیے ایسا ہے کہ نہیں؟ آمین، ہلیلویا۔ سو بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ اس دنیا میں حقیقی مسرت یا امن قائم کرنے کے لیے آج کرسچن لوگوں کو اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ اور کیا رول ادا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے انہیں الہی محبت سے، اور محبت یاد ہے میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں، یونانی جب ہم یونانی میں پڑھتے گئے محبت کے لیے لفظ اگاپے آیا ہے، اور اگاپے کا لفظی مطلب ہے انکنڈیشنل لو، ہے نا، جو کنڈیشنز پر مبنی نہیں ہے، شرائط پر مبنی نہیں ہے۔ اور خدا جس پریم کی بات کرتا ہے، جس محبت کی بات کرتا ہے، وہ انکنڈیشنل ہے، اس میں کوئی شرط نہیں، غیر مشروط ہے وہ۔ اور یہاں ہم یہ سیکھتے کہ میں نے کہا آج مسیحوں کو اسی محبت کے لیے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بغیر غرض کے، بغیر توقع کیے ان کو دوسروں کی زندگی میں شفقت مہربانی کو بونا پڑے گا۔ اور یقین کیجئے لوگ دعا سے بدلے نہ بدلے، لیکن کردار لوگوں کو بدل دیتا ہے۔ کردار کی زیادہ پاور ہے۔ آپ یہ سوچو جیسس کرائسٹ 30 سال کی عمر میں کیوں آئے؟ تو 30 سال تک وہ کیا کرتے رہے؟ وہ کردار بناتے رہے۔ 30 سال کی عمر تک وہ کریکٹر پر کام کرتے رہے، ماں کی سیوا کی، باپ کی سیوا کی، باپ کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بانٹا، جو کچھ سماج کی مطلب ریکوائرمنٹ تھی سب اس پر پوری اترے، کردار بنایا۔ اور کردار بنانے کے بعد جب خدمت کرنے کے لیے نکلے، آپ سوچو لوگوں نے ہیکلیں وہاں چرچز میں جانا چھوڑ کر کہا گاؤں میں، گلی میں، محلوں میں، میدانوں میں اس بندے کے ساتھ عبادت کر لیں گے، لیکن بائبل کہتی وہاں پر ہیکلیں لوگوں کی خالی ہو گئی، ان کو فکر پڑ گئی یسوع مسیح جہاں پر ہوتے، بائبل کہتی لوگ ڈھونڈتے ان تک پہنچتے۔ یہ کریکٹر کی پاور ہے۔ سب بولو ہلیلویا۔ سو کلام کے اندر یہ سیکھتے ہیں کہ یہ 2 آیات جو کہ متی 5 باب کی 40 اور 41 2 آیات کون سے، میں نے کہا 2 سبق جو سکھاتی ہم نے سیکھے۔ نمبر 1 محبت، کہ تم اپنے اندر برادرانہ محبت رکھو۔ دوسرا شفقت، کہ تمہارے اندر مہربان طبیعت ہونی چاہیے۔ آئیے تیسری چیز جو ہماری توجہ کا مرکز رہے گی، تیسری چیز کو آج ہم بڑی ڈیٹیل سے سیکھیں گے۔ یہاں پر تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیشہ خدا کے لیے یا لوگوں کے لیے ان کی ضرورت سے زیادہ کریں۔ کیا کریں؟ خدا کے لیے یا لوگوں کے لیے ان کی سوچ، ان کی توقع اور ان کی ضرورت سے زیادہ کریں۔ آج یاد رکھو پرابلم یہ نہیں ہے کہ کوئی کرتا نہیں ہے، پرابلم یہ نہیں ہے کہ کوئی کرتا نہیں ہے، اصل پرابلم یہ ہے کہ جتنا بنتا ہے اتنا وہ نہیں کرتا، جتنا بنتا ہے اتنا وہ نہیں کرتا۔ وہ ٹائٹ ہو سکتی ہے، وہ آپ کا ٹائم دینا ہو سکتا ہے، وہ سبت کا پورا منانا ہو سکتا ہے، وہ اسپرچل جیون کا ہر ایک پارٹ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا پرابلم یہ نہیں کہ لوگ کرتے نہیں ہیں، اصل پرابلم یہ ہے کہ جتنا بنتا ہے لوگ اتنا نہیں کرتے۔ جبکہ یاد رکھو بائبل کے اندر یہ درج ہے تمہاری راست بازی یہودیوں سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اب بات یہ نہیں ہے کہ جتنا بنتا ہے اتنا کرو، بات کیا ہے؟ اتنے سے زیادہ کرو۔ کیا ہے؟ اتنے سے زیادہ کرو۔ اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ بائبل مقدس کے اندر یہ ورسز 3 باتیں سکھاتی ہے۔ ایک، برادرانہ محبت کرو دوسروں سے۔ دوسرا کہا لوگوں کے لیے محبت کو، اور کہا شفقت کا رکھو اپنے دل میں۔ اور تیسری چیز کہا بائبل کے اندر کہ خدا کے لیے اور لوگوں کے لیے ضرورت سے زیادہ کرو۔ ایک ایگزامپل میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مان لیجئے کمپنی میں 2 ورکر ہیں، ایک 8 بجے آتا ہے کیونکہ اس کا ٹائم 8 بجے شروع ہوتا ہے، اور وہ 5 بجے ڈیوٹی سے آف ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ٹائم 5 بجے تک ہی بنتا ہے۔
اور اسے ڈیلی کٹر پر, سوچو شاید بھائی دیے, شاید بھائی نہیں ہے, چلو کٹر پر انہیں ڈیلی 100 پیس کاٹنے ہیں, اور شاید بھائی ڈیلی صبح 8 سے 5 بجے تک لوہے کے 100 پیس کاٹ کے اپنا ٹائم پورا کر کے چلے جاتے ہیں. اس کی جگہ بھائی یونس, دوسرا ورکر بھائی یونس ہے, اور بھائی یونس 7:45 بجے فیکٹری کے اندر ہوتے ہیں, ہے نا. ان کا ٹائم بنتا ہے 5 بجے تک, لیکن وہ 5:15 5:30 بجے تک بھی فیکٹری کے اندر ہیں, اور ان سے کمپنی کی توقع ہے 100 پیس کاٹو, وہ 120 پیس کاٹ کے جاتے ہیں, اور یہ پورا مہینہ ایسے چلتا ہے, پورا سال ایسے چلتا ہے. اب یہ سوچو کمپنی کے باس کو جب دونوں میں سے کسی ایک کو فیور دینے کا ہے, شاید بھائی کو دیں گے کہ یونس کو دیں گے؟ بھائی یونس کو. کس کو دیں گے؟ حالانکہ قانون کے مطابق دیکھا جائے تو کیا انہوں نے بھی اتنا ہی ہے جتنا ان کی توقع ہے, لیکن ایک آدمی نے توقع سے زیادہ کیا ہے. اور یسوع مسیح نے یہ طریقہ سکھایا کہ تمہاری راست بازی لوگوں سے یہودیوں سے زیادہ. اب یہودیوں کی پڑھ لو, ایک آدمی آیا تھا, کہتا ہے میں ٹائٹ بھی بوتا ہوں, اور کہا میں ہفتے میں روزہ بھی رکھتا ہوں. 2 دعا کرنے کے لیے آئے تھے, ایک گنہگار ایک وصول لینے والا, اور لکھا وہ یہودی تھا. اس نے کہا میں یقین بھی دیتا ہوں, میں روزہ بھی رکھتا ہوں, میں یہ بھی کرتا ہوں. یسوع مسیح نے وہ لیول دکھایا, کہا اس سے زیادہ کرو گے, اس سے زیادہ کرو گے. اور میں آج آپ کو اس چیز کے لیے انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ مسیحی زندگی میں صرف اتنے تک نہ رہیے جتنی آپ کی بنتی ہے, جتنی آپ کی. اور مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی شرم نہیں کہ جتنی بنتی ہے اتنا بھی نہیں کرتے, جتنی بنتی ہے اتنا بھی نہیں کرتے. آج پتہ ہے لوگوں کو اپنا قرضہ کیسے ہینڈل کرنا ہے, نہ بو کے. اور یہ صحیح طریقہ ہے, بتائیے. قرضہ آپ کو ہینڈل کرنا ہے نہ بو کے. اور آپ یہ سوچو ایک غریب عورت کو بائبل کہتی کہ اپنی مفلسی کی حالت کو ہینڈل کرنا ہے, جو کچھ ہے سارا بو کے, ہے نا. اور یسوع مسیح نے کہا جتنوں نے لاکھوں بویا ہے ان کو چھوڑ دو, پر اس نے میں آپ کو سچ کہتا ہوں ہیکل میں اس کو اجر مل چکا تھا. جب یسوع نے زمین پر کہہ دیا تو ہیون میں بھی اس کا اجر ڈن ہے, کیونکہ زمین پر اس کے اجر کے لیے یسوع نے اناؤنس کر دیا کہ اس نے سب سے زیادہ بویا ہے. بائبل کے اندر میں نے کہا وہ واقعات کو دیکھ لیجئے کہ لوگوں نے اپنی سچویشن کو کیسے ہینڈل کیا. آج ایک بھانج ہے پر دعا نہیں کرے گی, پر آپ اس حنا کو کیوں نہیں دیکھتے کہ اس نے بھانج پن میں اپنے کیس کو ہینڈل کیا چرچ میں جا کے. بائبل کے اندر آپ ان سیکرٹس کو سیکھ سکتے ہو جن سے آپ کو اپنا کیس ہینڈل کرنا آئے گا. میں کہتا ہوں لوگوں کی لائف میں پرابلم ہے, لوگ چرچ جانا چھوڑ دیتے گئے, اور یہ ہینڈل کرنا صحیح نہیں ہے. بائبل کے ان طریقوں کو دیکھو. ایک آدمی بائبل کہتی کہ وہ اگرچہ لنگڑا ہے اور لنگڑے کے پاس ایک بڑا عذر ہے کہ میں جا ہی نہیں سکتا, لیکن آپ یہ سوچو وہ چرچ کے باہر تھا, اور لکھا ہے پطرس نے اور دوسرے یوحنا نے اس کو چلانا شروع کر دیا. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولیے آمین. اپنی سچویشن کو اپنے طریقے سے ہینڈل مت کیجئے, بائبل کے طریقوں سے ہینڈل کیجئے. اگر ریزلٹس کو لینا ہے, میں نے کہا اگر گواہیوں کو لینا ہے, اور بائبل کے اندر یہ سیکھ رہے, میں نے کہا کہ ہم خدا کے لیے اور کیا کہا لوگوں کے لیے ضرورت سے زیادہ کریں. آئیے میرے ساتھ خروج کی کتاب پڑھیے. خروج کی کتاب اس کا 36واں باب, اس کی 2 سے 6 ورس تک پڑھیں گے. خروج ایکسوڈس اس کا 36 چیپٹر, اس کی 2 سے 6 ورس تک پڑھیے. لکھا ہے تب موسیٰ نے بزلیل اور اہلیاب اور سب روشن ضمیر آدمیوں کو بلایا جن کے دل میں خداوند نے حکمت بھر دی تھی, یعنی جن کے دل میں تحریک ہوئی کہ جا کر کام کریں. 3 ورس میں لکھا ہے اور جو ہدیے بنی اسرائیل لائے تھے کہ ان سے مقدس کی عبادت کی چیزیں بنائی جائیں, وہ سب انہوں نے موسیٰ سے لے لیے, اور لوگ پھر بھی اپنی خوشی سے ہر صبح اس کے پاس ہدیے لاتے رہے. تب سب عقل مند کاریگر جو مقدس کے سب کام بنا رہے تھے اپنے اپنے کام کو چھوڑ کر موسیٰ کے پاس آئے. اب یہ سوچو کس لیے آئے, کہ اور چاہیے؟ نہیں, کہتے ہیں اور نہیں چاہیے. 5 ورس میں, اور وہ موسیٰ سے کہنے لگے لوگ اس کام کے سرانجام کے لیے جس کے بنانے کا حکم خداوند نے دیا ضرورت سے بہت زیادہ لے آئے گئے.
क्या हुआ? जरूरत से बहुत ज्यादा ले आए गए। आज हम यहूदियों को हर चीज में टॉप पर देखते हैं, एग्रीकल्चर में, बैंकिंग में, तालीम में, साइंस में, डिफेंस में, मेडिकल में। कोई एक शोबा बताइए जहां पर उनका कोई बंदा होल्ड नहीं कर रहा उस डिपार्टमेंट को, ऐसा है कि नहीं? हर चीज में वो टॉप पे गए। तो क्यों टॉप पे गए? वो इत्तेफाक नहीं है, उनके पुरखों ने इतना बोया है कि आज वो नस्ल काट रही है। बाइबल के अंदर ये पढ़ने को मिलता है। मैंने कहा वो लोग जरूरत से ज्यादा लाए गए, और आज मैं कहता हूं एक मसीही के लिए जितना बनता है उसकी टाइथ में, उसके टाइम में, उसके पूरे दिनों के अंदर एक सबक मनाने का, या उसका और जो कुछ भी है, हम उतना भी नहीं कर पाते। और बाइबल ये कहती है तुम्हें तो जरूरत से ज्यादा करना है। क्या करना है? आप हिज्जी में पढ़ लो, बाइबल कहती है लोगों को तब भी खुदा को तब भी शिकायत थी। और मैं कहता हूं वही सिचुएशन आज हमारी चर्च की है कि सबको अपनी अपनी फिक्र है, खुदा के घर की किसी को फिक्र ही नहीं। मुझे बताइए कितने पुराने इस चर्च से लोग जुड़े गए, कभी किसी ने पूछा कि इस चर्च का कैसे सिस्टम चल रहा है, क्या मेरा कोई हिस्सा बनता है, क्या मेरा कोई किरदार है? अगर सोचो हमने चर्च आकर अटेंड ही करना है तो फिर हमारी वफादारी, हमारा पुराना होना वो किस काम का है? क्योंकि हमने बोझ नहीं उठाया। आप ये सोचो, हम जिक्र तो करते हैं हननिया का, हम जिक्र तो करते हैं, लेकिन आप हननिया के बोझ को देख लो। बाइबल कहती है वो अपनी जगह पर बिल्कुल सेटल था, वो अच्छी जॉब कर रहा है, बादशाह के घर में क्या है, सुख शांति में रह रहा है, और किसी भी यहूदी लड़की पर हाथ रख के वो शादी कर सकता है। लेकिन इन सब चीजों को छोड़कर पता है क्या कहता है? मैं सुखी हूं, पर खुदा का काम अधूरा पड़ा है, खुदा का काम अधूरा पड़ा। और मेरा सुखी होना किस काम का? और इतने सेल्फिश है। मैंने कहा इस मिनिस्ट्री का भूल के हमें लगता है हमारी गाड़ी होनी चाहिए, हमें लगता है हमारा अपना घर होना चाहिए, एक नहीं 4 होने चाहिए, हमें लगता है हमारा ये हो, हमारा वो हो। लेकिन कभी किसी को ये दरकार नहीं, कभी किसी को ये सोच नहीं कि हमने 4 साल से, 5 साल से, 10 साल से बोना छोड़ दिया है। तो क्या आप ये सोचो आप धोखे में नहीं चल रहे कि सिर्फ सेल्फिश हो, अपने लिए अपने लिए अपने लिए? तो क्या किया खुदा के लिए? जब बाइबल के अंदर लूका में पढ़ लो, तुम नाराज दौलत में वफादार ना रहे तो हकीकी क्यों कर तुम्हारे सुपुर्द की जाएगी। जिस दौलत को आज हम अपना भगवान, अपना खुदा मान चुके हैं, ये तो फना होने वाली है और परमानेंट। मैंने कहा और आप अनएंडिंग ब्लेसिंग्स के लिए बुलाए गए हो, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं हम इसी के अंदर अटक के, फंस के, अड़ के रह गए हैं। मैं इन चीजों को बगैर शर्म किए और बगैर हिचकिचाहट किए इसलिए कह रहा हूं कि ये सच्चाई है बाइबल की। हननिया ने छोड़ दिया अपना सब कुछ, बाइबल कहती है अपना सुख चैन छोड़कर। क्या जरूरत थी उसे? और बाइबल कहती है वो काम उसने किया 52 डेज के अंदर। सब कब्रों को उसने मुरम्मत करके बना दिया, हैकल की फसील बना दी, यरूशलेम को तामीर कर दिया। और अगर हननिया आज के हमारी चर्च का होता ना तो यही सोचता, नहीं मेरी अपनी लाइफ ते बड़ी सेट है, पादरी नु छड़ो भावे 4 साल तो देता नहीं देता है ना, पादरी नु छड़ो भाई। अगर हमारी चर्च का होता, लेकिन मैं शुक्र करता हूं कि हननिया हमारे चर्च का मेंबर नहीं था, क्योंकि यरूशलेम अधूरा ही पड़ा रहता है, यरूशलेम ऐसे ही पड़ा रहता है। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो खुदा का काम नहीं रुकेगा, खुदा का काम नहीं रुकेगा। बाइबल के अंदर खुदा लोगों को खड़ा करते हमें दिख रहा है कि नहीं दिखता? बोलिए। बाइबल के अंदर अगर मूसा ने कहा ये मैं काम नहीं करता तो खुदा ने कहा चल हारून को मैं तेरे साथ जोड़ता हूं, वो करेगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं हम इन चीजों से बालातर होकर सोचें। बाइबल तो कहती है तुम्हें जरूरत से ज्यादा करना है, हमें 11% बोने वाला बनना है, 12% बोने वाला बनना है, और हम तो 1% भी बोने वाले नहीं है ना, 1% भी बोने वाले नहीं है। और यहां ये पढ़ा जा रहा है क्योंकि कईयों ने, मैंने कहा, अपने कर्जों को, अपनी परेशानियों को, अपनी गुर्बत को गलत तरीके से हैंडल करना शुरू कर दिया है। और ये सिचुएशन नहीं बदलेगी, ये गारंटी है, ये सिचुएशन नहीं बदलेगी, क्योंकि इसको बदलने का तरीका है।
बाइबल में फाइनेंशियली ब्लेसिंग्स का कोई दुआ नहीं है पूरी बाइबल में। बाइबल में तरीका है, और वो तरीका क्या है? बोना। उसने कहा बोवो। एक चीज मुझे बताइए, अगर आप नहीं बोते खेत में तो क्या कुछ नहीं उगता? उगता है ना, कुछ भी, फिर भी कुछ उगता है। आज आपको लग रहा है आज नहीं उग रहा, कोई बात नहीं। अगर इजराइल से वो यकमुश्त निकाल सकता है ना, कहा 70 साल तक मैं तुम्हें देता जा रहा हूं, कोई गल नहीं, इकट्ठा ही कटांगा। तो 70 साल गुलामी में भेज कर यकमुश्त 70 साल का एक साथ देना कितना मुश्किल है फिर। और बाइबल कहती है देना भी कैसे पड़ा। अगर इजराइल को वो नहीं छोड़ेगा तो मुझे और आपको छोड़ देगा। आज मैं आपको सच बताऊं, फ्रॉड का हो जाना, मैं कहता हूं कई और जगहों पर लग जाना, ये इत्तेफाक नहीं है, उस चीज का निकल जाना है, क्योंकि वो ऐसा खुदा है, वो हर चीज में बैलेंस करता है। वो आपका आपके पास और अपना अपने पास वो रखता है। इसलिए कईयों ने ये सोच के रखा है आज मेरी 20,000 तनख्वाह है तो जिधर मेरी पंजी होगी मैं बोना शुरू कर दूंगा। अगर आप 20 में बोने वाले नहीं हो तो 25 में भी नहीं बोने वाले, क्योंकि जो थोड़े में दयानदार नहीं है वो ज्यादा में कहा होगा। आप देख लो, बाइबल के अंदर साफ लिखा है, एलिया ने कहा ये एक वक्त का तेरे पास खाना है, ये मुझे दे दे। साढ़े 400 ले अपने बच्चे ने भूखा चढ़ के पादरी रोटी दे दी, इतना कितना हो सकता है भाई। लेकिन सोचो, उसने कहा अच्छा, लेकिन सोचो जब वो बनाने गई ना तभी एलिया ने कहा अब ऐसे होगा कि पूरे कहत में तेरे पास खाना खत्म नहीं होगा। और बाइबल के अंदर आप सोचो, मेरिकल रोज डालने से नहीं होता, निकालने से हो रहा है। 2 किलो आटा आज गूंदा, खुदा ने 2 किलो और डाल दिया। तेल से पाव, कुप्पी से पाव तेल आज सर्व किया, खुदा ने फिर डाल दिया। लेकिन आप ये सोचो कितना पेनफुल वो मूल्य था जो उसने अदा किया, क्योंकि अपने बच्चे का नवाला छीनकर मिनिस्ट्री में बोना ये मुश्किल काम है, ये पेनफुल काम है, और उसने वो किया। बाइबल के अंदर हम ये सीख रहे हैं, खरूज 36 बाब की 2 से 6 वर्ष तक लिखा है जरूरत से ज्यादा। कितना? जरूरत से ज्यादा। और लिखा है लोग लाते रहे और आकर कर काम करने वालों को कहा अब जमा करने के लिए, रखने के लिए भी जगह नहीं है। और मूसा लोगों से कह दे बस और नहीं चाहिए। सब बोलो आमीन। बाइबल की ये तीनों बातें एक वाक्य में हम अमली तौर पर देखते हैं। मेरे साथ जेनेसिस निकालिए 24 उसकी 12 से 13 वर्ष तक। बाइबल की इन्हीं तीनों बातों को जो हमने मत्ती की इंजील में पढ़ा है, पुराने ऐदनामा में पैदाइश 24 बाब की 12 से हम 14 वर्ष तक इन तीनों बातों को एक लड़की की जिंदगी में हम काम करते देखते हैं। आइए पढ़िए, लिखा है और कहा ऐ खुदावन मेरे आका इब्राहिम के खुदा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि आज तू मेरा काम बना दे और मेरे आका इब्राहिम पर करम कर। 13वीं वर्ष, देख मैं पानी के चश्मा पर खड़ा हूं और इस शहर के लोगों की बेटियां पानी भरने को आती हैं। 14वीं वर्ष, सो ऐसा हो कि जिस लड़की से मैं कहूं कि तू जरा अपना घड़ा झुका दे तो मैं पानी पी लूं, और वो कहे कि पी ले और मैं तेरे ऊंटों को भी पिला दूंगी, तो वो ही हो जिसे तूने अपने बंदा इसहाक के लिए ठहराया है। और इसी से मैं समझ लूंगा कि तूने क्या लिखा है, मेरे आका पर करम किया है। सब बोलो आमीन। बुजुर्ग इब्राहिम के बारे में पढ़ते कि अपने वफादार एक नौकर से कहा मैं इन नॉन बलीवर्स के बीच में चाहता हूं मेरा बच्चा बेहया ना जाए, बलीवर्स में जाना और वहां से लेकर आना। और लिखा है उसने अपने खानदान में भेजा अपने नौकर को। और ये सोचो, जब नौकर चला है तो नौकर अकेला नहीं चला, पूरा काफला बनाकर वो चला है। 24 की 10 में लिखा है उसके साथ 10 ऊंट थे। कितने? अब 10 ऊंट, उनको कोई एक तो चला नहीं रहा, तो 10 लोग उसके ऊपर बैठे हैं जो उनको चला रहे हैं। 10 बंदे वो हैं। मैंने कहा ये आदमी जब इब्राहिम के कहने पर उसके अबाओ अजदाद में एक लड़की लेकर आने के लिए निकला गया, तो 10 ऊंट
10 लोग या इससे ज्यादा वो लेकर चला है और पूरे काफले की शक्ल में। और बाइबल मुकद्दस के अंदर हम ये सीखते हैं कि उसने ये मन में ठहराया कि इन 10 ऊंटों पर उनको, यहां पर पढ़िए 24:10 में लिखा है, तब वो नौकर अपने आका के ऊंटों में से 10 ऊंट लेकर रवाना हुआ और उसके आका की अच्छी अच्छी चीजें उसके पास थी और वो उठकर मेसोपोटामिया में नहूर के शहर को गया। 10 ऊंट बाइबल कहती है अच्छी अच्छी चीजों से लदे हुए थे। और स्टडी ये बताती है एक ऊंट तवील सफर जब तय करने को हो तो वो तकरीबन 130 किलोग्राम, 130 किलोग्राम मतलब 3 मन से भी ज्यादा वो उठाकर चल सकता है। कितना? 3 मन से भी ज्यादा, क्योंकि 40 किलो का 1 मन होता है, तो 2 मन 120, सॉरी 2 मन से ज्यादा है ना, 10 किलो, हाँ 3 मन और 10 किलो, 3 मन और 10 किलो एक ऊंट वजन उठा सकता है। और इस आदमी ने जब गिफ्ट देने की बात है तो उनको ओवरलोड किया, मतलब जितना वो उठा सकते थे उन्हें उन पर लादा उसने। और बाइबल कहती है वो चल पड़ा और उस इलाके में जब वो पहुंचा, आप हैरान होंगे उसने कुआं ही क्यों चुना कि मैं कुएं पर बैठ रहा हूं और यहां पर जो लड़की आएगी वो किसी तमाशागाह में क्यों नहीं गया, क्योंकि हजूम तो तमाशागाह में होता है कि चलो ये नहीं, चलो वो नहीं, वो नहीं, वो सैकड़ों लड़कियां देखता है ना। या फिर वो किसी पार्क में क्यों नहीं चला गया, क्योंकि शाम को सभी लड़कियां आती हैं ठंडे वक्त, तो वो ऐसे ही करता, किसी पार्क में चला जाता, किसी तमाशागाह में चला जाता। लेकिन मैंने ये सच्चाई पढ़ी है, उसे पता था तमाशागाह में गया तो लड़की चॉइस की तो सारी जिंदगी तमाशा ही देखना पड़ेगा, है ना। तो उसने कहा तमाशागाह की लड़की नहीं चाहिए, और उसने कहा सैरो तफरी करने वाली मैं अपने आका कम काज ना करे तो आका नु लेके सैरो तफरी ही करती रहे। वो कुएं पर इसलिए गया, याद रखिए, कि उसे काम में मसरूफ खातून चाहिए थी, जो काम में बिजी हो, जिसे घर का काम काज करने की फिक्र हो। और बाइबल कहती है वो कुएं पर बैठ गया। 34 वर्ष में हम ये पढ़ते हैं उसने एक दुआ की, आई खुदावन इस इलाके की लड़कियां जब कुएं पर आई, उसने ये नहीं कहा वो पहली हो, वो दूसरी हो, वो तीसरी हो, उसने कहा मैं जिससे ये कहूं। अब सोचो कंडीशन क्या है, और कंडीशन नहायत सख्त है, मुश्किल है। जिसे मैं कहूं एक गिलास मुझे पानी पिला, आगे से वो क्या कहे, तेरे 1-2 ऊंट नहीं था, कितने थे? 10 ऊंट थे, और मैं तेरे 10 ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। ये लेवल है जो सेट किया इस आदमी ने, कि मुझे एक गिलास से नहीं, मुझे मेरे 10 ऊंटों को वो अगर वो असूदा करे तो वो मेरे आका की वाइफ होने के अहल है। बाइबल के अंदर ये सीखते हैं, ये उस आदमी ने एक पेनफुल, एक दर्दनाक वो शराइत को रखा। और यहां हम ये सीखते हैं कि एक ऊंट जब लंबा सफर करके आता है तो कितना पता पानी पीता है? स्टडी कहती है 110 लीटर। कितना? 110 लीटर। तो 10 ऊंट थे तो कितना था? 1100 लीटर। कितना? 1100 लीटर। बाइबल के अंदर ये पढ़ते कि एक नाजुक, एक सुशील लड़की, इतना मुश्किल काम, बहन सना को दे दे, बेटी सना को काम ये दे दे, आप कुएं से 10 ऊंटों के लिए पानी निकालना पड़ जाए। और ये आसान तब है जब ये बताया जाए सारे 10 ऊंटा दे हदिये तुहानू दे देंगे जी, इन्होंने पानी पिला दो, तब आसान है ना। लेकिन जब सेल्फलेस में हो, पता ही नहीं कि कुछ मिलना है कि नहीं मिलना, मैंने कहा जब इस चीज की खबर ही ना हो और बेगर्जी में ये करना है, एक ऊंट को 110 लीटर, दूसरे को, और बाइबल के अंदर साफ पढ़ लो, उस लड़की ने कहा जब तक ये पी ना चुकेंगे मैं निकालती रहूंगी, मैं निकालती रहूंगी। सब बोलो आमीन, हालेलुया। हम यहां पर ये पढ़ते हैं, 16वीं वर्ष को पढ़िए, इसकी 16वीं वर्ष में लिखा है वो लड़की नहायत खूबसूरत और कवारी, वो आज की कवारियों के जैसे नहीं थी। बाइबल कहती है वो मर्द से नावाकिफ थी, है ना, मर्द से नावाकिफ।
اور لکھا ہے وہ نیچے پانی کے چشمہ کے پاس گئی اور اپنا گھڑا بھر کر اوپر آئی۔ 17ویں ورس میں لکھا ہے تب وہ نوکر اس سے ملنے کو دوڑا اور کہا ذرا اپنے گھڑے سے تھوڑا پانی پلا دے۔ 18ویں ورس میں لکھا اس نے کہا پیجیے صاحب، اور فوراً گھڑے کو ہاتھ پر اتار کر اسے پلایا۔ 19 ورس کہتی کہ جب اسے پلا چکی تو کہنے لگی میں تیرے اونٹوں کے لیے بھی پانی بھر بھر لاؤں گی جب تک وہ پی نہ چکیں، تب تک لاتی رہوں گی جب تک وہ پی نہ چکیں۔ اگر ہم ربکا کی لائف کا مطالعہ کریں، متی انجیل جو 5 باب کی 40 اور 41 آیت کے اوپر اس کا کردار کھینچیں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں آج ریالٹی میں چلنے والی اس تصویر پر نہیں ہے، پر شیڈو میں چلنے والی ٹوٹل لڑکی اس تصویر کے شایع نشان تھی، شایع نشان۔ بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں وہ اچھے اخلاق کی مالک تھی، اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں اس کا اچھا اخلاق ہی اسے خدا کے ماسٹر پلان میں داخل کر چکا تھا۔ ہم یہ پڑھتے کہ اگر وہ بے رخے مزاج کی ہوتی، اگر وہ چڑچڑی ہوتی، اگر وہ آپ سوچو تلخ مزاج کی ہوتی، اور جب اس نے پانی پوچھا اور 2-4 اس کو سنا دیتی اور کہتی کہ مجھ لڑکی پر لائن مارتا ہے، وہ کنواں ہے تو جا کر پی سکتا ہے، میں کہتا ہوں یہ رویہ اگر وہ اختیار کرتی وہ اجر ہی کھو دیتی، وہ اس ماسٹر پلان کو کھو دیتی جس سے ابھی وہ بے خبر ہے۔ ایمان رکھنے کی جگہ یہ نہیں ہے کہ خدا آپ کو دکھائے کہ وہ آپ کے لیے کیا کرنے جا رہا ہے، اصل ایمان رکھنے کی جگہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نہ بھی دکھائے اور آپ کرنے کو تیار ہو۔ آمین۔ یہ ایمان رکھنے کی جگہ ہے، اور یہاں پر آپ اسپرچل دکھتے ہو کہ وہ کرے نہ کرے، وہ اونچا کرے نہ کرے، وہ بلیس کرے نہ کرے، وہ میرا خدا ہے۔ سب بولو ہاللیلویا۔ اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے گئے، میں نے کہا اگر وہ ایسے مزاج کی ہوتی تو اندیکھی بلیسنگز کو، اور میں نے کہا وہ جو ابھی اس کا ویٹ کر رکھی گئے ان کو وہ کھو دیتی، لیکن لکھا ہے وہ نہایت خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی سیرت کی مالک تھی۔ آمین۔ آج کی لڑکیوں کی جیسی نہیں ہے کہ خالی صورت ہی صورت ہے، سیرت تو کوئی نہیں ہے نا، کیونکہ گند صرف اپنی کمرے سے باہر نکالنا ہوتا ہے، باہر زیادہ پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، ایسا ہے کہ نہیں؟ اور میں یہ کہہ رہا ہوں اس لڑکی کو دیکھ لو، آج کی چرچز کے لیے، آج کی یوتھ کے لیے ایک زبردست اگزامپل ہے، اور متی کی انجیل کی وہ تینوں شرائط پر یہ پورا اتر رہی ہے، اور یہاں پر میں آپ کو وہ تینوں شرائط بتانا چاہتا ہوں۔ بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں یہ مقدسوں کی ماں اسی لیے ٹھہری کہ ایک انجان آدمی سے محبت سے بات کر رہی ہے۔ کیسے کر رہی ہے؟ محبت سے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں یہ مجھے جانتا ہے نہیں جانتا، میں اسے نا آشنا ہوں، یہ مجھ سے کیوں بات کر رہا ہے۔ بائبل کہتی ہے جیسے ہی اس نے کہا اے محترم، اے محترمہ مجھے پانی پلائیے، تو لکھا ہے اس نے اپنا گھڑا جھکایا اور کہا پیجیے صاحب۔ کتنی تمیز ہے اس میں، ہمیں بائبل کے اندر یہ پڑھتے کہ میں نے کہا وہ انجان آدمی سے بھی محبت کے ساتھ پیش آتی ہے، اور یہ اتفاق نہیں تھا، یہ اس کی عادت تھی، یہ اس کی عادت تھی۔ اگر یہ اس کی عادت نہ ہوتی تو وہ انجان آدمی سے بے رخا بولتی، میں نے کہا وہ تلخ رویہ اختیار کرتی کہ کون ہے تو مجھ سے پانی مانگنے والا، اور یہ کبھی اس سے نہ کہتی جو آگے وہ کہنے جا رہی تھی۔ ہم بائبل میں یہ پڑھتے ہیں ساری سچویشن کو سمجھ کر ایسا کرنا نارمل ہے، لیکن ساری سچویشن سے ناواقف ہو کر کرنا یہ نارمل نہیں ہے، یہ غیر معمولی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ غیر معمولی ہے، کیونکہ سچویشن ابھی کچھ اور ہونے جا رہی ہے اس کے کام کرنے کے بعد، اور وہ سچویشن اسے سرپرائز کرے گی۔ وہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، میں نے کہا وہ اسے اچانک سرپرائز کر دے گا، کیونکہ یہ اس کی توقع بھی میں نہیں ہے جو وہ کرے جو اس کے لیے ہوگا۔ اور بائبل مقدس یہ سکھاتی ہے ہمارا پیار کرنا، بائبل کہتی ہے دوسروں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، اپنے خدا کے لیے ضرورت سے زیادہ کرنا بہت بڑا اجر پیدا کر سکتا ہے۔ کیا کر سکتا ہے؟
بہت بڑا اجر پیدا کر سکتا ہے. ہاللیلویا. سب بولو ہاللیلویا. سو کلام یہ کہتا ہے، بائبل کہتی ہے کہ ربکا محبت کی اس صفت سے سرشار تھی اور وہ مسیحی تعلیم کے عین مطابق تھی. مسیح نے کہا اگر کوئی تم سے کیا کرے، کرتا مانگے اسے چوگا بھی دے دو. اس نے کہا مجھے پانی پلا، اس نے کہا تجھی کو نہیں تیرے 10 اونٹوں کو بھی پانی پلا دوں گی. ہاللیلویا. بائبل کے اندر میں نے کہا یہ ایک زبردست ایگزامپل ہے، اور وہ کس قدر محبت اور پیار سے سرشار ہے. آپ لوگوں نے جانا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ رک جائیں. تھینک یو لارڈ جیسس. اور دوسری چیز، مقدسوں کی ماں ربکا، بائبل کے اندر یہ سیکھتے ہیں وہ ایک مہربان اور وہ ایک شفیق لیڈی تھی. کیا تھی بولیے؟ ایک مہربان اور وہ ایک شفیق لیڈی تھی. وہ اس لیے میں نے کہا وہ ایک پردیسی اور ایک اجنبی شخص سے وہ نہایت خوش اسلوبی سے ہمیں پیش آتے دکھتی ہے. اپنوں کے لیے خدمت کرنا یہ بڑی بات نہیں ہے، اجنبیوں کے لیے ایسا کر دینا میں نے کہا یہ بڑی بات ہے اور یہ غیر معمولی ہے. سب بولیے ہاللیلویا. ہم بائبل میں یہ سیکھتے ہیں، میں نے کہا یہ مقدسوں کی ماں اس قدر خوش خلق اور میں نے کہا ایک اچھے مزاج کی تھی کہ ایک اجنبی آدمی نے کہا یہ میرے لیے کیا جائے، اور بائبل کہتی ہے فوراً ایک محبت اور دوسرا شفقت اور مہربان طبیعت. اگر یہ چیزیں اس کی لائف میں نہ ہو، جو کچھ اس کے لیے ہونے جا رہا ہے وہ کبھی اس کے لیے نہ ہوتا اور وہ رکا رہتا. یہ چیزیں اسے ماسٹر پلان میں لے کر گئیں. یہی چیزیں آج کے ایک کرسچن کو میں نے کہا خدا کے ماسٹر پلان میں انٹر کرتی ہیں. اگر ان صفات سے، ان خوبیوں سے وہ خالی ہے، صرف دعا صرف دعا صرف دعا، تو میں کہتا ہوں یہ تو اسی بندوق کے جیسے کہ جو صرف ہوا میں فائر کر رہا ہے. ہم بائبل میں یہ سیکھتے ہیں، میں نے کہا یہ ربکا ایسی خوبصورت صفات سے وہ سرشار تھی جو آج کی یوتھ کو فالو کرنا چاہیے. ہم بائبل میں اس کی کچھ چیزیں سیکھتے ہیں. ہم یہاں پر یہ پڑھتے ہیں، ایک تو وہ گڈ لکنگ تھی، دوسرا وہ ہیلدی تھی، تیسرا وہ ہمبل تھی، اور چوتھا وہ ہارڈ ورکر تھی. اگر وہ ہارڈ ورکر نہ ہوتی، اگر اسے گھر میں کام کاج کی عادت نہ ہوتی تو کیسے وہ نکال پاتی، ہے نا؟ اگر وہ آلسی کی ماری ہوتی، اگر میں نے کہا وہ سستی کی ماری ہوتی، اور جس کو صرف اپنے سے ہی سروکار ہوتا، اور جس کو عادت نہ ہوتی گھر کے کام کاج کرنے کی، وہ کیسے یہ سب کر پاتی؟ اور بائبل کے اندر یہ پڑھتے ہیں وہ ان کاموں کو اچھے سے کر پا رہی تھی. سب بولو ہاللیلویا. آمین. اور لکھا ہے کہ خدا نے کچھ ایسا کر دکھایا کہ ربکا ٹوٹل اس نشان پر پورا اتری. اس نشان پر، وہ نشان کس نے ٹھہرایا تھا؟ ابراہیم کے نوکر نے کہا وہ ایسی ہونی چاہیے جس کو میں اپنے مالک اسحاق کے لیے چنوں. اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس عورت نے، اس لڑکی نے یہ ثابت کر دیا کہ میں ٹوٹل اس معیار کے مطابق ہوں. ہم نے یہاں پر یہ سیکھا ہے، بائبل کہتی ہے کہ وہ بے غرض ہو کر اس کی ضرورت سے زیادہ کام کرتی ہے. اس نے کہا مجھے پانی پلا، اس نے کہا میں تیرے 10 اونٹوں کو بھی پانی پلاؤں گی. تو یہ اس نے ثابت کیا کہ سچ میں وہ ان چیزوں کو خوشی سے کرے گی. آمین. خوشی سے کرنا، یاد رکھو، بوجھ نہیں پیدا کرتا. خوشی سے کرنا اکتاہٹ پیدا نہیں کرتا. خوشی سے بونا کرنا آپ کے اندر اس کام کے لیے دلچسپی اور ایکسائٹمنٹ پیدا کرتا اور آپ بنے رہتے ان چیزوں میں. لیکن اگر وہی چیزیں مجبوری سے اور اکتاہٹ سے اور بوجھ سے کی جائے تو سچ میں ہم بائبل کی اس سچائی کے معیار کے مطابق کر نہیں پاتے ہیں. سب بولو ہاللیلویا. اونچی آواز میں بولیے ہاللیلویا. ہم بائبل میں یہ سیکھتے ہیں ربکا اپنی زندگی میں سیلف لیس لڑکی تھی، اور لکھا ہے بغیر کسی غرض کے اس کے لیے وہ سب کر دیا. اور لکھا ہے کہ ان اونٹوں کے لیے اس نے وہ سب کیا، اور سوچو جو ریوارڈ ان اونٹوں پر لدا ہوا تھا اسے وہ تو لا علم تھی. جان کر یہ کرنا بہت آسان ہے کہ یہ میں آپ کو دے دوں گا، پہلے میرے اونٹ کو پانی پلا دو
बड़ा इजी है, लेकिन अगर एक ऊंट के लिए इतना पानी निकालना पड़ जाए और ये पता हो कि मिलना मुलना कुछ नहीं है, तो कौन करता है? कौन करता है जी? भाई यहाँ सब कोई करता है? कोई भी नहीं करता। मैं कहता हूं चलो इस चर्च की सफाई कर देना, मिलना मुलना कुछ कोई नहीं, तो मेरा ख्याल है लोग चलो कोई एक आध खिदमत समझ के कर लेगा, पर सब नहीं करते। लेकिन अगर सब करते तो आज ये हाल ना होता। बाइबल में हम ये सीखते हैं, ये लड़की एक तो मोहब्बत करने वाली, दूसरा बाइबल कहती है वो शफीक, वो मेहरबान तबीयत की, और तीसरा लिखा है उसने जरूरत से ज्यादा किया। कितना किया बोलिए? जरूरत से ज्यादा। और यहां पर हम ये सीखते हैं ये उसका अजर था। अजर क्या था? 10 ऊंटों के ऊपर। क्या था? 10 ऊंटों के ऊपर ये उसके तहाइफ थे। और मैं आपको हेवन की ब्लेसिंग्स का, और मैं कह रहा हूं अनएंडिंग ब्लेसिंग्स का आपको अंदाजा कराना चाहता हूं, जो आपका वेट कर रही हैं। अनदेखी तो ये भी थी, क्योंकि उसको पता नहीं था कि मुझे इसके बाद क्या मिलेगा। और बाइबल कहती है उस आदमी ने वहां पर घुटने टेके, हाथ उठाकर दुआ की कि खुदावन तेरा शुक्र है कि तूने मेरी दुआ का जवाब दिया है। और लिखा है नथ निकाल कर, कंगन निकाल कर उस लड़की को दिए। और यकीन जानो, आप पूरे वाक्या में पढ़ लो, अभी तक बताया ही नहीं कि क्या मैं करने जा रहा हूं। उसने कहा तेरे बाप के घर में मेरे ऊंटों के लिए चारा है? उसने कहा चारा है। क्या तेरे बाप के घर में मेरे रहने की जगह है? हाँ है। अभी बताया नहीं है कि मैं तुझे मेरे मालिक की वाइफ होने के लिए ले जाने आया हूं, और मेरी ये दुआ का आंसर मुझे मिल चुका है। अभी तक बताया नहीं है, सिर्फ उसको गिफ्ट दी। और बाइबल कहती है उसके घर में जब वो गया, तब जाकर वहां उसने सब बताया। जब उन्होंने खाना लगाया, उसने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, पहले मेरी दुआ का जो खुदा ने उत्तर जारी किया वो सुन लो, और मुझे उसके मुताबिक जवाब दो। क्या इस लड़की को मेरे मालिक के साथ बेहाने को राजी हो तो मैं खाना खाऊंगा, नहीं तो मैं अपना सफर कहीं और शुरू कर लूंगा। और पता है उन लोगों ने जवाब दिया, अगर ये खुदा की मर्जी है तो इसे होने से कौन रोक सकता है? आमीन। मैं आपको यही आज कहना चाहता हूं कि अपनी मसीही जिंदगी को बाइबल की इन 3 सच्चाइयों पर आप खींच कर लाइए। और ये मैं आपको कह रहा हूं आसान नहीं है, पर आपको बाय फोर्स करना है। स्पिरिचुअल काम आपको बाय फोर्स करने होते हैं, जबरदस्ती करने होते हैं। और कई बार आपको मैं कहता हूं और चीजों से अपना हाथ खींच कर खुदा के काम को सपोर्ट करना होती है। उसका अजर आप और आपकी नस्ल फिर अपनी लाइफ में देखती है। सब बोलो आमीन, हालेलुया। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आज के मैसेज को रिसीव करो हाथ उठाकर, ताकि खुदावन मैं सच में मोहब्बत करने वाला बनूं, मैं सच में खुदा लोगों के ऊपर मेहरबानी करने वाला बनूं, और तेरी सेवा खुदावन मैं जरूरत से ज्यादा करने वाला बनूं। खुदावन जितना तूने मेरे लिए ठहराया है उतना ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा करने वाला बनूं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया।